رات گہری ہو چکی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں خاموشی ضرور تھی، مگر اس خاموشی کے نیچے ایک طوفان پل رہا تھا۔ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس دعوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ گھروں کے دروازے بند تھے، مگر ایک گھر ایسا تھا جس کے گرد دشمنوں کی نظریں جم چکی تھیں۔ یہ وہ رات تھی جب تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پروفٹ محمد کو خبر دی تھی کہ اب ہجرہ کا وقت آ پہنچا ہے۔ قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ مختلف قبائل کے نوجوان ایک ساتھ حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے۔ مگر انسان منصوبہ بناتا ہے اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ گھر کے باہر تلواریں لیے لوگ منتظر تھے، مگر علی رضی اللہ عنہ نے بلا تردد یہ ذمہ داری قبول کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے حکم سے دشمنوں کی نگاہیں انہیں نہ دیکھ سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے سب سے وفادار ساتھی ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مدتوں سے اسی لمحے کے منتظر تھے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ عام قافلے شمال کی طرف جاتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے پہلے جنوب کا رخ کیا۔ ان کی منزل تھی کیو آف تھور۔ وہ 3 راتیں وہاں رہے۔ قریش نے پورے مکہ میں تلاش شروع کر دی۔ انعام مقرر کر دیا گیا۔ ہر طرف صرف ایک ہی خبر تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے والے اتنے قریب پہنچ گئے کہ غار کے دہانے تک آ گئے۔ اس لمحے ابو بکر کے دل میں اپنی جان کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خیال تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو بکر نے عرض کیا، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ فرمائے جو قیامت تک اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے اسی لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھی اور رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہی تھی کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ محض الفاظ نہ تھی، یہ یقین تھا۔ یہی یقین تھا جس نے ایک غار کو تاریخ کا مرکز بنا دیا۔ ان 3 دنوں میں عبداللہ ابن ابی بکر رات کے وقت خبریں لاتے اور اسما بنت ابی بکر کھانا پہنچاتی۔ عامر ابن فہیرہ بکریاں چرا کر قدموں کی نشانات مٹاتی تھی۔ یہ سب تدبیر تھی اور اس کے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی۔ 3 دن بعد ایک ماہر مگر غیر مسلم رہنما عبداللہ ابن اریقط کو ساتھ لیا گیا۔ اب اصل سفر شروع ہوا۔ صحرا کی تپش، پیاس، تھکن اور پیچھا کرنے والوں کا خوف ہر لمحہ آزمائش سے بھرا ہوا تھا۔ اسی سفر میں سراقہ ابن مالک انعام کی لالچ میں ان کے پیچھے نکلا، مگر جب وہ قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں بار بار زمین میں دھسنے لگے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی معمولی قافلہ نہیں۔ اس نے امان مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے امان دی بلکہ ایک عظیم بشارت بھی دی کہ ایک دن وہ فارس کے بادشاہ کے کنگن پہنے گا۔ اس وقت شاید یہ بات ناممکن لگتی تھی، مگر برسوں بعد عمر ابن الخطاب کے دور میں جب فارس فتح ہوا وہی بشارت پوری ہوئی۔ راستے میں کئی مقامات آئے، کئی چہروں نے انہیں دیکھا، مگر اللہ کی حفاظت ہر قدم کے ساتھ رہی۔ آخرکار قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا۔ مدینہ میں کئی دنوں سے لوگ روزانہ شہر سے باہر نکلتے، گرمی بڑھنے تک انتظار کرتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ ہر دن امید بڑھتی اور ہر دن انتظار لمبا ہوتا۔ پھر وہ دن آیا جب دور افق پر 2 مسافر دکھائی دیے۔ شہر میں خبر پھیل گئی، لوگ گھروں سے نکل آئے، خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ محض 2 مسافروں کی آمد نہ تھی، یہ ایمان کی فتح تھی، یہ ظلم سے آزادی کی طرف سفر تھا، یہ تاریخ کی ایک نئی باب کا آغاز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبا موسک کے مقام پر اترے جہاں اسلام کی پہلی مسجد قائم ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ ہجرت صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہ تھا، یہ کمزوری سے قوت کی طرف سفر تھا، یہ مظلومیت سے ریاست تک کا سفر تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حق کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اس سفر کے مرکز میں ایک غار تھا، ایک دوست تھا اور ایک ایسا یقین تھا جو دنیا کی تمام طاقتوں سے بڑا تھا۔
آج بھی جب مومن مشکلات میں گھر جاتا ہے، جب راستے بند دکھائی دیتے ہیں، جب دشمن قریب محسوس ہوتی ہیں، تب غار ثور کی وہ صدا دل میں گونجتی ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔